وہ اتنا 4 لاکھ ہے باقی سڑا جہاں قتلاں سیاں پختینیاں سیاں جڑے آئے روٹی کھادی نہ دنیا نہ چاہے گا دنیا میں جنہاں لوگاں تبدیلی اس تک کوئی کام کیتا جنہاں انسانیت نے فلاس تک کوئی کام کیتا تاریخ نے وچ اپنا نام لکھایا ہے انسان صرف وہ ایسے باقی سڑا جیسے جڑے آئے تھے گئے اور یقیناً وہ لوگ میں شفقت عبائی صاحب ڈاکٹر شفقت عبائی صاحب اگرچہ انہوں نے تعلق سندھ نالا اور اساں جڑے اتنے نے واسی ہیں سڑا مری نال اور کشمیر نال اور ہزارے نال تعلق ہے اس تو علاوہ پٹوار نے دیگر ریجن سے کچھ سڑیاں برادری نے لوگ رہنے میں سمجھنا ہے کہ اگر انسان دیکھو اگر اس اپنے مڑی پیچھے دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ سڑے خاندان پیدا کیتے میں اتنے نہیں گل بنا ہے میں کوئی بڑا سیاسی لوگ بس معذرت سیاسی لوگوں نے اپنا ایک پیغمبرانہ پیشہ ہوا انفارچونیٹلی سڑے ملک کی سیاست اتنا بدنام کیتا گیا کہ جڑا بندہ سیاسی انہوں لوگ سننے یہ تو کوئی چور فراڈیا ہو سی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہوا دراصل سیاستدان سوشل جڑی تبدیلی بھی انسانی اپنی ذات تو ہٹی اپنا وقت دئی اپنا پیسہ دئی اپنے بچیاں نے ٹائم دئی انسانی فلاس تک کم کرنے ہاں یقیناً کچھ خراب لوگ بھی ہونے جتنے سوسائٹی کا خراب ہونے اتنے سڑے لیڈران بھی خراب ہونے جتنی ریشو سڑے خرابی نہیں ہونی اتنی لیڈران بھی خرابی ہونی یہ نہ ہونا کہ ایک سوسائٹی نے بھی لوگ تے بڑے دودھ نال توتے ہون اور انہوں نے لیڈر گندے ہون یا کرپٹ ہون میں تھوڑا جا عطا الرحمان بھائی صاحب میں توجہ تو سنی چاہیے کہ جس طرح فرمایا انہاں سیکٹری صاحب اور اسد صاحب اسی بڑے خوبصورت پیرائے ہوئی کہ سیکنڈ کتاب کہ ایسا کہ ایجوکیشن اس تک کم کرنا چاہیے یقیناً نہیں ہے گلی ساڑھے جتنے لوگ جکو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ساڑھے جڑے طبقے نے مجموعی لوگ ہیں انہوں نے زندگی وچ اگے بدنے نہ ہکا رستہ وا کہ انہوں کو اعلیٰ تعلیم ہے چونکہ یہ نظام ایک غاصبانہ ظالمانہ سامراجی نظام ہے اس دنیا نے وچ انسان کی قیمت صرف ایک اٹ جڑی کندھا نے وچ ایک اٹ ہونی اس اتنی حیثیت ہونی سو ڈٹھا کہ جس طرح کرونا وائرس آ بڑے لوگوں اس پر مقالجات لکھے بڑے لوگوں اس پر کام کیتا کہ جی امریکہ چ کیوں پھیلنا بھائی امریکہ چ لوگوں نے سامراج نظر جو اتنی حیثیت ہونی جتنے افغانستان نے لوگوں نے ہونی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہونی اس ظالمانہ سامراجی نظام وچ اور میں یہ سمجھنا ہے کہ سارے خطے نے بیچ دیکھو انسان 60-70 سال زندہ رہنا زیادہ سے زیادہ 80 سال کوئی جی گن سی پھر 80 سال کی جڑی عمر ہی کسی قابل نہیں ہونی اس عمر نے وچ اگر اس انسان کو ارباں روپے ہوئے اور اس نشے چاہ مڑے اتنے بینک بیلنس ہے مڑیاں اتنی گڈیاں ہیں میں اکثر سوچنا چونکہ میں ایک غریب ہمبل بیک گراؤنڈ نال میں اپنا تعارف تو دوستاں نہ کرا اکثر میں جاننا ہے کہ دوست میں مولانا ڈاکٹر عابد عباسی ہوں میں قائد اعظم یونیورسٹی وچ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور میں ڈان انگریزی اخبار لکھنا ہے اور کچھ ٹی وی اوپر شوز وغیرہ بھی کرنا ہے انگریزی اردو نے گزشتہ بھی 22 سال تو ہمارا تعلیم میں تعلق ہے اور صحافت میں بھی تقریباً 16-17 سال ہوئی گئی لیکن انہیں تمام مڑے جو سفر ہے میں اس نے بھی دیکھنا ہے کہ مڑے علاقے میں کوئی اگر آئی آخر کہ بھائی تھی کتنے پیسے چاہیے تو میں سوچتا ہوں اسلام آباد ایک گھر ہوئی گیا 3-4 کنال میں تو بہت اچھا چلو ایک فارم ہاؤس بھی گھرے ہوئی گئے ہاں جی تھی گڈی 2-4 گڈیاں بھی بڑی گڈی ایک چاہیے اتنی چھوٹی مڑے کو فراری ہے ایک مرسڈیز ہے اس تو بعد ہاں جی میں گرام ہی مڑا ایک فارم ہے ذرا لوگوں مڑا 35 لاکھ روپے مہینے نہیں مڑی انکم میں امریکہ کے چھٹیاں گزارا مڑے بچیاں مڑے مستقبل نہیں مڑی ہیلتھ نہیں اس تو بعد جو پیسے انہیں میں کیا کر سکتا چلو 40-50 کروڑ بھی نہیں گئے نہیں اس تو بعد جو روپیے بڑے بینک رکھے وہ مڑے کس کاری اور اللہ نے نبی بھی فرمایا کہ تساں نے کو ایک دولتاں اور جائیداداں مت بناؤ کہ روز محشر انہاں کی انگارے نہیں طرح تپایا گیسی اور تساں نے جسمہ داغیا گیسی یہ حلال دولت نے بارے چنا ہے حرام نہ تو ذکر کوئی نا حرام نہ تو سوال ہے نا کہ سو ہونی چاہیے اور پھر سو دیکھو قرآن کریم نے ایک آیت کا ترجمہ نے بڑی معذرت میں بڑا کم علم آدمی ہے اس معاملے کہ یسألون ماذا ينفقون قل العفو کہ اے نبی وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب واپس کرو اساں رکھے ہوئے پیسے بینکاں میں بلڈنگاں بنائیاں ہیں اور غریب نہ پتر جس میٹرک نے بھی پھٹے بوٹا نال 80% نمبر کہندے وہ اگے نہ بدی سکنا اس گل کہ اس کو تعلیم نہیں اصل مسئلہ میں اسد صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ہے سیکٹری صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ہے لیکن میں تھوڑا جا اس اضافہ کرتا مسئلہ اصلی طبقاتی ہے مسئلہ ہیوز اور ہیوز ناٹ نہ مسئلہ جنہوں کو ربیت ہے اور جنہوں بہت سارے غصب کیتے ہوئے اور جنہوں کو نہیں انہوں کا مسئلہ ہوا انفارچونیٹلی اس ملک نے بھی 70 سالوں تو یہ مسئلہ ہوا کہ بالا دست طبقات نے تو حکمرانی نہیں اور گزشتہ 70 سال تو انہوں نے وسائل اضافہ کچھ نہیں whether it's team A or team B whether they are politicians whether they are military dictators whether they are military generals whether they are bureaucrats whether they are liars whether they are teachers whoever ایک طبقہ ہوا جنہوں کو بہت سارے روپیے نے بہت سارے انہوں وسائل پر قبضے کیتے ہیں سارے ملک نے بھی دیکھو ایجوکیشن یہ گلاں بانے ہیں میں بھی 22 سال ہوئی کے بانا ہیں اس ایجوکیشن یہ گلاں سارے بانے ہیں پڑھے لکھے بندے اس پاگل سمجھے ایک میٹرک فیل بندہ ایک پی ایچ ڈی بندے آوے گا انہوں نے بھیری لایا تھا اس سماج کے اندر تعلیم کچھ ہو سی جس بندے کو بڑا سارا ہوٹل ہے انہوں نے پٹھا سودا پر کندے نہیں کئی غریباں نے استحصال کیتا اس کو گڈی بڑی بھی V8 جا بول لتھا تو چنگا آدمی ہے
اگر ایک بے تاشا علم دانش رکھنے والا آدمی ہے, بے مثال کردار رکھنے والا آدمی ہے, اگر بڑی گڈی جا نہ لتا تو لوگ بندہ ٹھیک ہے پر ٹھیک ہے بس. پھر اصل قسم دسیا گیا شنبی کیونکہ 22 سال ہوئی گئے اس شعبے نال بڑے ہزاروں نے تعداد پاکستان اسٹوڈنٹ ہے. میں اکثر گشنا بولے چونکہ میں غیر روایتی آدمی ہوں, میں سڑکوں پر مزدوری کری پڑھا. میں پاکستان میں واحد آدمی ہے جو میٹرک تو بعد کبھی اسکول پڑھن نہ گیا, کالج پڑھن میں نہ گیا. میں کالج پڑھان گیا, میں یونیورسٹی پڑھنے اس طرح گیا, میں یونیورسٹی پڑھان گیا. اس طرح میں غیر روایتی آدمی ہے. میں وہ ٹپیکل جملے جڑے نا جڑے رٹائے ایسا کہ آ رہا اور جا رہا ہے اور وہ فلاں کو سلام فلاں کو سلام, میں ان چیزوں سے باہر نکلی گیا, تھوڑا سا غیر روایتی ہوئی گیا. لیکن میں دیکھنا ہے کہ سارے علاقے نے جنہوں لوگوں کو روپیے گئے وہ اپنے روپیے جے وہ جے خان کو سنا ٹلے کرن اپنی قومی ترقی اس تک کم کرن. اگر شفقت عباسی صاحب نے پودا لایا, میں سردار عمران بھائی صاحب نے ذاتی دوست ہیں, میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جاننا ہے. سردار عمران بھائی صاحب ساڑھے طبقے نے آدمی ہے, سفید پوش آدمی ہے, ہی از فرام مڈل کلاس. لیکن جڑے بڑے بڑے لوگ ہیں اگر انہیں اسٹیج پر مڑے آ رہی ہیں لوگوں سے دیکھی تو گلاں بانے اس مزہ کرنے سے تقریراں کرنیاں یا انہیں اس چیز کے استعمال کرنا برے, تو پھر یہ رہن دی جی بہت ساری اور دکانیں لگی ہیں پہلے میاں. اگر کوئی سنجیدہ کم کرنا ہے تو اپنے جڑے پسے طبقات ہیں انہیں کے اوپر لانے سے دیکھو اللہ نے نبی نے فرمانا کہ اول خیش تو پیچھے درویش. ماڑی ماں ساری زندگی میں یہ سمجھا نہیں رہی کہ اول خیش تو پیچھے درویش. اگر تساں اپنے طبقے ہستے اپنی قوم ہستے اپنی برادری ہستے کوئی سے انسان نے زندگی کوئی مثبت تبدیلی نہیں آنی سکے تو نہیں اچانیاں آئی کہانیاں یہ بہت سنی سن پہلے نہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ ساریاں یہ محض کلیشے میں محض گلائیاں کہ خطہ کوثار کے غیور عوام کی تقدیر بدل دی جائے گی, یہ بڑے ایسے دوستوں سننے اشنے ہیں. لیٹس ڈو سم ورک. مریے مجھے دیکھو چونکہ میں بہت شرمندگی نہ کہ سارے کشمیر کے دوست زیادہ ہی بیٹھے, سارے دوست نہیں بلکہ ساری برادری بیٹھی تھے. انہوں نے میں کشمیر میں جس طرح سیکٹری صاحب مڑی ایک پہلی ملاقات ہوئی, میں بڑا خوش ہوا, بڑا متاثر ہوا. میں خورشید عباس صاحب کی ملے ہیں, میں بڑا امپریس ہوا کہ ایک آدمی سڑے علاقے میں جو مڈل کلاس کا بندہ جس کو مسائل نے وہ لوگوں نے کتنے کم کرنا. میں اور بہت سارے دوستوں کی میری تو بڑا خوش ہوا. لیکن چونکہ میرے کو فرسٹ ہینڈ نالج کمری نہ, میں بنیادی طور پر کمری نہ ہوں جس کی لوگ کمری آخنے آج اسی کمری آنے ساڑھے پیو دادا اسی کمری آخنے اس کمری میں بڑا تعلق ہے. میں پیچھے مجھے دیکھنا ہے اپنی تاریخ پر. انہیں تاریخ بیان کی تھی دوستاں حضرت عباس رسول اللہ نے چاچا سے چھوڑو انہوں کی وہ انہیں اللہ نے بخشے لوگ سے نبی نے چاچا ہے. آپ دیکھو اس کیسے ہیں سڑے لوگوں کیا کیتا, سڑی ریسنٹ تاریخ نے بھی لوگوں کیا کیتا. حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب سڑے علاقے نے ایک شان سے, جس طرح مرتضیٰ صاحب بڑے خوبصورت, دوسرا جو بہت سارے لوگ حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب بھی جاننے نہ سے, بہت خوبصورت آدمی سے, نہ صرف وہ فزیکلی بہت خوبصورت سے بس مین آف ورڈز, مین آف کریکٹر. میاں نواز شریف کی ہزارے انٹروڈیوس کرانے لے حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب, اللہ انہیں کی غریق رحمت کرے. مڑی پیچھے مڑی دیکھو پرے پس ہے سردار عبدالقیوم خان, قمیض پھٹی ہوئی اوپر وسکٹ لائی, ملک نہ ایک ریاست نہ وزیر اعظم, ایک ریاست نہ صدر, ایک بہت بڑی تحریک آزادی نہ سربراہ, درجنوں کتابوں میں مصنف جس کے جگہ ایک انپڑھ آدمی جسٹ میٹریکولیٹ. ٹھیک ہے نا جی, وہ جس ویلے گشی تقریر کرنے سٹاف کالج کو اٹھا بھی جرنالوں کی بڑا زوم ہونا کہ دیز آر برٹش سیولینز دے ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. اتنے سردار قیوم صاحب جو گفتگو کی تھی انہیں ڈکشنریاں لڑیاں پیا, انہوں نے انگریزی میں الفاظ جاننے سے سردار قیوم صاحب اس کے بعد میں گزرتے خطاب کرنے سے دیکھو یہ اللہ نے ذات بڑی صلاحیتیں لوگوں کی دنیا بہت ساری صلاحیتوں نے جیسے کردار سلام. ٹھیک ہے نا, کون منکر خدا کی ذات کا ہے, مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے. جس انسان نے اقتصادی معاملات درست ہے وہ کوئی آدمی نہ. میں سوچ رہا ہوں کل میں بھی مری کے ساتھ 70 سال بعد مڑے جسم نے اوپر جڑے فالتو لباس ہے, میں جڑے گھر چیزاں رکھی ہیں وہ مڑی کس کا نہیں ہے, میں کچھ سے چھوڑی بھی لیں. مڑی حوث سی, مڑی اکھی چلو سی کہ 2 گڈیاں نہ مڑے کو 4 ہوں, مڑے کو 2 کوٹھیاں یا 6 کوٹھیاں ہوں. وہ بھائیو یا زندگی گزری گشتی ہے خدا جاننے نے اپنا. میں سوچنا ہے کہ میں نے بنٹے کرنا ہے, میں وہ یاد رکھنا کہ اللہ تو مڑی زندگی تو ایسی ہی تو میں آگے گزار سال کا زندگی گزری گئی. اس طرح انسان مزہ ہے زندگی گزری گشنی یا دولت بیکار چیز ہے, بہت آسائشات میں اب تک درست چیز ہی. اور شفقت عباسی صاحب کراچی نے بھی چکر اس بنیاد کی رکھی, جی میں کراچی نے بھی اس چیز نے بنیاد رکھی جو پیغمبرانہ کام کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے سے انہیں رکھی. میں سمجھنا ہے کہ اس یہ بہت بڑا کام ہے. اور اگر تم اسی کرنا چاہتے تو اٹھی تو چلے گا ذرا مزہ اچھی چاہ بھی پلاس عمران عباس صاحب. لیکن اگر یہ کام تھوڑا سا تکلیف دہ کام ہے, لیکن یقین کرو بڑا لطف ہے ایسے کسی انسان کی کچھ دینا بھی بڑا مزہ آشنا ہے, بہت سواد اشنا. سڑے کماری نے اتنے لوگ ہیں جنہوں کی اپنی دولت نہ پتہ ہے نہ کچھ. اس کماری نے بھی ایسے لوگ اس پیدا کیے. میں نہ کہ میں کشمیر نے آزاد کشمیری جڑی مڑی برادری میں ان معذرت میں ہزارے کچھ لوگوں نے جاننا ہے, میں کماری جاننا ہے. علامہ مستر عباسی صاحب کماری پیدا کیے, جڑا پہلا آدمی جس
عالمی زبان سپرانتوں نے قرآن کریم نے ترجمہ کیا جنہوں کے ذوالفقار جو بھی کتاباں نے مصنف سے پوری دنیا میں چنا رسولہ نے اوپر یہودی اسرائیلی نظرانی ملکہ نے بھی جو الزامات لگنے اپنی پوری زندگی انہیں وقف کی تھی انہیں الزامات نے جواب دینے 2 کپڑے ایک تھانے والا سڑائی دے گئے لائی تو ساری زندگی انہیں گزاری ذوالفقار علی بھٹو انہیں لائبریری جو انہیں ملنے سے لگے بینڈی جا رہے موڑے پڑوسیوں کو منگائی داندے گئے اتھے بھٹو صاحب بیٹھے ادارہ ثقافت اسلامی نے ان کی سربراہی آفر ہوئی تو غریبی دی سدھنے والے بندے آخر کہ یار ہمیں اپنی قوم میں پڑھانا چاہنا ہے میں نہ گشت ٹھیک ہے سندھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ڈگری دیتی انہیں ہمیں تھینک یو ویری مچ میں بڑھا آدمی میں نہ سکتا سو نائس آف یو ڈاکٹر اکرام اعظم عباسی صاحب ساڑھے علاقے میں ایک اور بڑا معتبر نام جنہیں 3 پی ایچ ڈی کی تھی میں اس انسان کی ملے میں حیران رہ گیا کہ میں پی ایچ ڈی ڈگری لبی تو میں ذرا اکڑی گیا آئی ایم سم تھنگ آئی ہیو اچیو سم تھنگ میں بندے کی دیکھی تو میں اپنی شرمندگی بڑی احساس جڑا نہ انتہا پر چلا گا کہ یہ جو لوگ بھی ہونے میاں نے یار آبد ماڑی 3,60,000 روپیہ مہینے نہیں آمدنی تو یار میں سامنے سپر مارکیٹ میں کاروں ہونا تو میں بازار میں پچھلے 100 روپیہ خرچ ہوئی اس میں 2.5 لاکھ روپیہ یار مختلف ادائے چاہیے جس بندے نے ٹوٹل جڑی آمدنی اس 80% والا میں رستے دینا ٹھیک ہے ارباں روپیہ سے روٹی کمائی دے ہے میرا بڑی بڑا کام کیا ہے تو میں بہت سارا وقت چاہیے کہ بس سنا 1 منٹ پہ ہو جی آپ سب ایک گل اور کرنی میں ایک نظم کچھ دوستانی فرمائش سے تھے بیٹھے ہیں بات سنی نظر کری تو میں جان چھوڑنا ہے آئی ہوپ کہ میں تھوڑا دماغ کافی کھا چلو کہ ایک انسانی تاریخ میں بچنا جنگ صرف 2 طبقات میں نہیں آئی ساڑھے ملک میں بڑے اچھے حالات ہیں لوگ سوچنے کہ بہت بڑے برے حالات ہیں نہیں بڑے چنگے حالات لگے کہ پہلی باری اصل غیرت آئی گئی دیکھو اصل بمباری اشنی پور آئی گولے اشنے پور آئے اور مڑتے بھی دیکھو پہلے آپس ہی چمیاں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی گالیاں دے رہی نون لیگ فیئر لیگ کی گالیاں دے رہی آپس ہی لگے رہے لیکن پہلی باری ذرا تھوڑا جا پتہ لگا کہ اور بھی تھی آپ اچھا بہرحال میں ایک نظم سے نظر کرسا مرزا جوید بھائی صاحب میں بہت شرمندہ ہے اس کو کس طرح بات زیادہ چاہیے کہ سنا کہ پوری انسانی تاریخ ہی جب 2 طبقے نے درمیان جنگ اس پر مصطفیٰ زیدی ایک نظم لکھی 68 میں بھی جس نے ماشاء اللہ پر ایک اور ماشاء اللہ چڑھا ایوب نے ماشاء اللہ پر یہی ہے ماشاء اللہ چڑھی گا اس آیا کہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم وہی عہد کے جبروت وہی کل کے لہیم وہی یار گھرانے وہی فرزانہ حکیم وہی تم لائے کے سرتس گراؤ سب تقویم تم وہی دشمن احیاء صدا ہو کہ نہیں پس زندہ یہ تمہیں جلوہ نما ہو کہ نہیں تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کمانداری کی آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو الف زیر اور وفاداری جا مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو اپنے دربانوں سے پتر فقراء سے مانگو اپنے دربار کے گنگے شعراء سے مانگو مجھ سے پوچھو کہ تو خنجر سے عدو بولے گا گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے 60-70 سال کی زندگی ہے بھائی اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراش کیا تم نے مگر تم نہ جیے علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو علم عباس سلمدار کے زخمی بازو علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جلس جائے گا تم ہی بتلاؤ کہ میں کس کا وفادار بنوں عصمت حرف کا یا دار کا غمخوار بنوں مشعلوں کا کہ اندھیروں کا طلبگار بنوں کس کے خرمن کے لیے شعلہ اسرار بنوں کون سے دل سے تمہیں ساعت فردہ دے دوں ارے قاتلوں کو نفس حضرت عیسیٰ دے دوں صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے اے عباسیاں ہنستے ہیں صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے سندھ کی شام کا آہنگ میرے ساز میں ہے کوہساروں کی صلابت میرے اجاز میں ہے بال جبریل کی آہٹ میری پرواز میں ہے یہ جبیں کون سی چوکھٹ پہ جھکے گی بولو کس کفت سے میری پرواز رکے گی بولو کس کفت سے غم دل قید ہوا ہے اب تک کس کے فرمان کی پابند ہے رفتار فلک کون سی رات میں روکی ہے ستاروں کی چمک کس کی دیوار سے سمٹی ہے چمیلی کی مہک اور دشت ایثار میں کب آبلا پا رکتا ہے کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے اور بوفاداری رہواروں بتقرین علم بگوہر باری الفاظ و سنادید عجم بصدائے جرس قافلہ اہل قلم مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم منزلیں آ کے پکاریں گے سفر سے پہلے جھک پڑے گا در زندہ میرے سر سے پہلے کیا قیامت ہے کہ ذروں کی زباں جلتی ہے مصر میں جلوہ یوسف کی دکان جلتی ہے عصمت دامن مریم کی فغاں جلتی ہے بھیم کا گرز اور ارجن کی کماں جلتی ہے چوڑیاں روتی ہیں پیاروں کی جدائی کی طرح زندگی ننگی ہے بیوہ کی کلائی کی طرح اور صاحبان شب دہجور سحر مانگتے ہیں پیٹ کے زمزم خاں درد جگر مانگتے ہیں کور دل خیر سے شاہین کی نظر مانگتے ہیں آکسیجن کے تلے عمر خضر مانگتے ہیں اپنے کشکول میں ایوان گوہر ڈھونڈتے ہیں اپنے شانوں پہ کسی اور کا سر ڈھونڈتے ہیں
यही है मेरे बेनाम शहीदों का पता, क्या यही है मेरे मयारे जुनों का रास्ता, दिल धड़कता है जो गिरता है सड़क पर पत्ता, एक न एक शोरश जंजीर है जनकार के साथ, एक न एक खौफ लगा बैठा है दीवार के साथ, इतनी वीरा तो कोई सुबह ब्याबा भी न थी, इतनी पुरहार तो कोई राह मुगीला भी न थी, कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेजा भी न थी, इतनी पुरहोल तो कोई शाम गरीबा भी न थी। ए वतन कैसे ये धब्बे दर दीवार पे हैं, कि शकी के ये तमाचे तेरे रुसार पे हैं, ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा बामो शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द आंखों से लहू बन के छलकता क्यों है, किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे, रोदे रावी तेरे ममनूने करम कैसे हैं, सनतें कैसी हैं, तहजीब के खम कैसे हैं, ए हड़प्पा तेरे मजबूर कदम कैसे हैं, बोले टक्सला तेरे सनम कैसे हैं, ज़हन में कौन से मयार हैं बरनाई के, मैनचेस्टर के लिवादे के हरनाई के, अस्करियत है बड़ी शाह के मोहब्बत के उसूल, बुलाव का ये घराना है कि दरगाह रसूल, तब लश्कर मुतबर्रक है कि तत्हीर बतूल, मस्जिद इल्म का घर है कि मिशन के स्कूल। अल्लाह।